الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ وازواجہ وأولیاء ملته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب علا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ تقریب سعید جو آستان عظمت نشان آستان عالیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے پاکیزہ حوالے سے جامع مسجد مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم میں انعقاد پذیر ہے۔ بندہ عاجز سب سے پہلے آپ سبھی احباب کو اس دعا میں شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے کرم کا صدقہ، اپنے حبیب کی عزت و بھرم کا صدقہ، اولیاء کاملین کی رفعت و شرم کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کی معافی کا وسیلہ بنائے اور ہمیں آئندہ زندگی میں ایسے لمحات نصیب فرمائے جو لمحات رب کی اور رب کے رسول کی تابعداری سے بھرے ہوئے لمحات۔ معزز سامعین، آپ احباب کے علم میں ہے کہ ہم لقد جاءکم رسول من انفسکم کے الفاظ کے حوالے سے اور بالخصوص رسول ان کے اوپر آنے والی دو پیشوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ اس انداز سے چل رہا ہے کہ ہم نے اس تنوین کی روشنی میں یہ سمجھا ہے کہ اللہ نے ان دو پیشوں میں اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح رب نے حضور کی شان رسالت کو بے مثال بنایا ہے، اسی طرح میرے مالک نے حضور کی سیرت کو بھی بے مثال بنایا ہے اور صورت کو بھی بے مثال بنایا۔ ہماری گفتگو پھر صورت کے نقطے پر رکی ہوئی ہے، اور صورت کے حوالے سے ہم کے غالباً آج 11ویں محفل ہے، 11ویں نشست ہے ہماری، جس میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور کی صورت کے بارے میں محبت والوں کا یہ فکرہ کہ زلفاں چھلے و چھلے جگ سارا سونا ہے، میرے مدنی تو تھلے و تھلے، یہ محض ان کی محبت کا فکرہ نہیں ہے۔ اللہ نے حضور کو حسن ہی وہ دیا ہے کہ جس حسن کی بے مثلیت کو خود رب کا قرآن بھی بیان کرتا ہے،
اور شریعت کا دوسرا بنیادی ماخذ یعنی رسول اللہ کا فرمان بھی بیان کرتا ہے۔ اور پھر اس صورت پہ بات کرتے کرتے ہم چہرے پہ آئے، چہرے کی بات کرتے کرتے ہم نے بالوں کی عزت سمجھی، پھر آنکھوں کی بے مثلیت سمجھی، پھر حضور کے گوش مبارک، کانوں کی بے مثلیت سمجھی۔ پچھلی نشست میں ہم آقا کریم کے دہن مبارک، منہ مبارک کے حوالے سے نوکری پیش کرتے رہے، اور ہم نے دہن پہ بات کرتے ہوئے پھر یہ سمجھا کہ منہ سے پہلی چیز کلام نکلتا ہے، حضور کے کلام کو بھی اللہ نے بے مثال بنایا ہے۔ پھر منہ سے دوسری چیز آواز آتی ہے، اللہ نے حضور کی آواز کو بھی کائنات میں بے مثال بنایا ہے۔ پھر تیسری چیز آواز کی تاثیر ہوتی ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا ایک پوری نشست میں کہ اللہ نے حضور کے کلام کو تو بے مثال بنایا ہی ہے، آواز کو تو بے مثال بنایا ہی ہے، حضور کی آواز کی اللہ نے تاثیر کو بھی بے مثلیت عطا فرمایا۔ پھر چوتھی چیز جو دہن کے اندر ہوتی ہے، منہ کے اندر ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں تھوک، لعاب دہن، تھوک جن صدیاں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم دلائل قطعیہ سے یہ بات سمجھیں گے، مضبوط ترین دلیلوں سے یہ بات سمجھیں گے کہ جس طرح اللہ نے حضور کے کلام جیسا کسی کا کلام نہیں بنایا، آواز جیسی کسی کی آواز نہیں بنائی، تاثیر جیسی کسی کی تاثیر نہیں بنائی، اسی طرح پوری کائنات میں اللہ نے حضور کی تھوک مبارک یعنی حضور کے لعاب جیسا پوری کائنات میں کسی کا لعاب بھی نہیں بنایا۔ میں پہلا منظرنامہ آپ کی سماعتوں کی نظر ان لفظوں کے ساتھ کروں گا کہ آپ کسی بھی ہسپتال پہ جائیں، کسی بھی پبلک پلیس پر جائیں تو وہاں ایک بورڈ لکھا ہوتا ہے کہ جگہ جگہ مت تھوکیے، اجائی جائی نہ تھکو۔ جہاں بھی کوئی ستھری جگہ ہوتی ہے، نفیس جگہ ہوتی ہے، وہاں بورڈ لکھ کے لگا ہوتا ہے جگہ جگہ مت تھوکیے۔ میرے ایک دوست ڈاکٹر ہے، اکثر اسپتالوں میں یہ ضرور لکھا ہوتا ہے، اور بھی جو بڑے آفیسز ہیں، جو خوبصورت جگہیں ہوتی ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا بھئی یہ کیوں لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ مت تھوکیے؟ تو اس نے کہا کہ بلا وجہ یہ ہے کہ انسان کی تھوک جب اس کے منہ کے اندر رہتی ہے تب تو اللہ کا ایک سسٹم ہے کہ اس تھوک کو سٹیبل رکھتا ہے، لیکن جب منہ سے باہر نکل جاتی ہے تو پھر اس کا پرابلم یہ ہے کہ پھر اس میں فوراً جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، اور جراثیم پیدا ہوتے ہی گند پیدا کر دیتے ہیں، اور جو ہی گند اور جراثیم بڑھتے ہیں وہ وہاں سے گزرنے والوں کو بھی بیمار کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اسپتالوں میں نفیس جگہوں پہ اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ جگہ جگہ مت تھوکیے، کیونکہ اگر آپ تھوکیں گے تو وہاں جراثیم بنیں گے، جراثیم فوراً بیماری کا سبب بنیں گے۔ تو مجھے مسئلہ بڑا خوبصورتی سے سمجھ میں آ گیا کہ میرے لیے تو ٹھیک ہے کہ میں نہ تھوکوں، آپ کے لیے ٹھیک ہے آپ نہ تھوکیں۔ کیوں؟ ہماری تھوک کا تو یہ مسئلہ ہے کہ جب اسے پھینکا جاتا ہے یہ گند بناتی ہے، غلاظت بناتی ہے، جراثیم بناتی ہے، اور پھر بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اب آئیں میرے ساتھ اس بے مثل بارگاہ کے سامنے جبین نیاز جھکائیں۔ پوری کائنات میں یہ اصول ہے، ہر انسان کی تھوک بیماری پیدا کرتی ہے۔ میرے آقا کریم کو اللہ نے بے مثلیت کی وہ حد دی ہے کہ ہر بندے کے منہ سے نکلنے والی تھوک بیماری پیدا کرتی ہے۔ زہرا پاک کے بابا پاک کے منہ مبارک سے نکلنے والی تھوک مبارک لعاب دہن شریف ایسی چیز ہے جو بیماری نہیں بلکہ ہر بیماری کی شفا پیدا کرتی ہے۔ بنیادی بے مثلیت، بنیادی راز کہ تو کہاں اور حضور کہاں، کتھے تیری اوقات، کتھے آقا دی ذات۔ تو تھوکے بیماری کا سبب بنے،
تیرا لعاب تکلیف کا سبب بنے، تیرا لعاب بیماری کا سبب بنے، حضور لعاب دہن شریف عطا فرمائیں تو وہ بیماری کا سبب نہیں، ہر بیماری کے علاج کا سبب بنے، ہر بیماری کی شفا کا سبب بنے۔ اور بلکہ مجھے تو یہ کہتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے کہ حضور تو حضور ہیں، حضور کی تھوک مبارک میں بھی یہ شان ہے کہ جو کوئی شفا لینے آئے اسے شفا بھی دیتی ہے اور بہت کچھ شفا کے سوا بھی دیتی ہے۔ بھئی حضور تو حضور ہیں، وہ تو پہلے ہی کوثر کے مالک ہیں، وہ تو صرف وہ نہیں دیتے جو کوئی مانگے، بلکہ وہ جو مانگے کوئی وہ بھی دیتے ہیں، جو نہ مانگے وہ بھی دیتے ہیں۔ اللہ نے حضور کی تھوک مبارک میں بھی یہ شان رکھی ہے کہ جو شفا لینے جاتا ہے اسے شفا ہی صرف نہیں ملتی، اللہ کے کرم سے حضور کے لعاب دہن شریف میں یہ عزت ہے، اسے شفا تو وہ مانگنے گیا ہے وہ تو ملتی ہی ملتی ہے، جو اس نے نہیں مانگا ہوتا مدینے والے کی تھوک کا صدقہ اسے وہ بھی نصیب ہو جائے۔ اور حضور کے لعاب دہن شریف کی بے مثلیت پر پہلی دلیل جو میں پیش کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، تمام کتب حدیث میں یہ حدیث اپنے اندر رکھی ہوئی ہے، ہر بندہ جا کے ملاحظہ کر سکتا ہے۔ اور اس حدیث کا ایک اور حسن بھی یہ ہے کہ اس حدیث میں ذات نبی کرم فرمانے والی ہے اور ذات علی خیر لینے والی ہے۔ دین آڑا نبی تے لین آڑا ادھے جیا لین آڑا کوئی نہیں، ادھے جیا دین آڑا۔ یہ بخاری شریف ہے اور موقع بھی میں عرض کر دوں آپ کے ذہن میں آ جائے، جنگ خیبر کا موقع ہے۔ کون سا موقع ہے؟ جنگ خیبر کا موقع ہے۔ 39 دن جنگ ہوتی رہی، حضور کے وفادار لڑتے رہے جیسے لڑنے کا حق ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس نے فتح کا تاج کس کے لیے بچا کے رکھا ہوا۔ ہر نبی کا وفادار وفاداری سے لڑا، جس طرح لڑنے کا حق تھا ویسے لڑا، کسی نے بھی جان کو نہیں بچایا، جان دے کے محمد کی شان کو بچایا۔ اب سسٹم مالک کا ہے، ہاتھ میں تو اس کے ہے، بیدہ الملک، جس وقت اس کا مرضی کرے، جو دل کرے وہ کرتا ہے۔ 39 دن ہو گئے، جنگ ہوتی رہی، فتح نہیں ہوئی۔ 39ویں دن شام کے وقت جو فوج تھے اس کے چہرے دیکھ کر حضور نے محسوس کیا کہ فوجی میرے پریشان ہو گئے کہ 39 دن ہو گئے لڑتے ہوئے اور ابھی تک فتح نہیں مل رہی، حضور بھی ہمارے ساتھ ہے، سرکار بھی کرم فرما ہے۔ تو سرکار نے اپنے پیاروں کی دلجوئی کی، اپنی بے مثلیت کا کمال انداز میں اظہار فرمایا اور کیا ارشاد فرمایا؟ صحابہ بیٹھے ہیں، چہرے ان کے پریشان ہیں کہ 39 دن حضور ساتھ ہوں، وفاداری سے لڑے اور نتیجہ نہ نکلے تو مایوسی تو فوج میں ہوتی ہے تھوڑی بہت۔ حضور نے چہرے دیکھ کے، ان کی مایوسی دیکھ کے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو۔ سائیں کیسے مایوس نہ ہو؟ ایسے ایسے لڑنے والے ہم میں موجود ہیں، خالد بن ولید بیٹھا ہے، بڑے بڑے جرت مند بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لڑنے والے موجود ہیں جو لڑ رہے ہیں اور فتح نہیں ہو رہی، تو مایوسی تو بنتی ہے۔ سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ کے ہر فیصلے کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ آج 39 دن ہو گئے ہیں، میں تم سب کو بتا رہا ہوں کہ گھبراؤ نہیں، گھبراہٹ کے دن ختم ہو گئے۔ کل کا سورج جب طلوع ہوگا، سویرے جس ویدیوں چڑھ سی، حضور نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلَيْنِ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ فرمایا صحابہ مایوسی کی ضرورت نہیں، تکلیف کے دن گزر گئے، پشیمانی کے دن گزر گئے، کل کا سورج جب طلوع ہوگا تو اللہ کا نبی محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم، حضور فرما رہے سن لو، کل دن چڑھے گا تو میں جھنڈا ہی اس کو دوں گا، اور میں کل جھنڈا میں اس کو دوں گا جو جھنڈا لے کے واپس نہیں آئے گا، خیبر کے سردار کا سر لے کے واپس آئے گا۔ 39واں دن شام کا وقت، صحابہ کے مجمع میں حضور نے اعلان کر دیا لَأُعْطِيَنَّ، میں دوں گا یہ جھنڈا، هَذِهِ الرَّايَةَ، یہ جھنڈا دوں گا، غدن دوں گا ہی اسے کل، کہ جس کی یہ شان ہوگی کہ یفتح اللہ علی یدہ، او شامی نرا جھنڈا تے فوج لے کے واپس نہ اسی، او فتح دا تاج بھی ناڑی لے کے واپس۔ جس کو جھنڈا کل میں دوں گا وہ فتح کا تاج لے گا، اور اس کی دوسری نشانی کیا ہوگی؟ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اس کی دوسری نشانی یہ ہوگی او بندہ جن میں جھنڈا دیاں گا او اللہ تے اللہ دے رسول دا عاشق ہے۔ تو اتن تائیں گال نہیں، گال اس تو اگلی بڑی ہے، او اللہ تے اللہ دے رسول نال بڑا پیار کردہ ہے، وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تے اللہ تے اللہ دا رسول اس بندے نال بڑا پیار کردہ ہے۔ بات بڑی پیار بھری ہے، بڑی محبت بھری ہے، اور بات بڑی قابل فہم اور ذوق والی ہے، ذرا دھیان سے سنیں۔ میں دوں گا یہ جھنڈا، اس میں جو عقائد کی بات ہے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، چونکہ میں صرف زبان کی تاثیر اور زبان کے کرم نوازی پر جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے شام کو اعلان کر دیا، صبح مسئلہ حل ہو جائے گا، خیبر فتح ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ فرمایا میں جھنڈا ہی اسے دوں گا جیڑا نرا فوج ہٹا کے نہیں آئے گا، خیبر دی فتح دا تاج بھی ناڑی لے کے آئے گا۔ صبح ہوئی، ہر صحابی اپنی جگہ دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ جھنڈا مجھے دے، یا اللہ کل جھنڈا حضور مجھے عطا کر دے۔ کیوں؟ صرف فتح کا مسئلہ نہیں تھا، صحابہ نے بہت سی فتحیں پہلے بھی کی ہوئی تھی، مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ نبی نے جو دوسری نشانی بتائی تھی نا وہ بڑی کمال کی تھی کہ او اللہ تے اللہ دے نبی دا عاشق ہے تے اللہ تے اللہ دا نبی اس بندے دا عاشق ہے۔ سب صحابہ کی چاہت اصل میں فتح نہیں تھی، اصل چاہت یہ تھی کہ وہ ڈگری ہمیں مل جائے، محبوبیت خدا والی، محبوبیت مصطفیٰ والی۔ سارے صحابی دعا کرتے رہے اپنی اپنی جگہ، یہاں تک کہ آیا کہ ایک صحابی ایسا بھی ہے جس کی پاؤں زخمی تھا پچھلی کسی جنگ کی وجہ سے، وہ اچھی طرح چل بھی نہیں سکتا تھا، وہ بھی دعا کر رہا ہے یا اللہ جھنڈا صبح مجھے مل جائے۔ حالانکہ جھنڈا اسے ملتا ہے جو اچھی طرح بھاگ سکے، دوڑ سکے، آپ لڑ سکے، دوجیاں سنگیاں نال لڑا سکے۔ جدی لاتی کام نہ کر دی ہوئے اس جھنڈا لے کے بیٹھے ہی رہنا ہے نا، وہ دے لڑنے دا فائدہ کوئی نہیں، ان جھنڈا لپڑ دا فائدہ کوئی نہیں، لیکن لات کام نہیں کر دی۔ صحابیوں بھی دعا پیا کر دیا یا اللہ جھنڈا سویرے رسول محنت آ کر دے۔ عمدۃ القاری علامہ عینی اس پر کمال کا نقطہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں صحابی سے یہ جو جملہ نکل رہا ہے کہ یا اللہ جھنڈا سویڑے میں لب جائے دچ راز کیے، فرمایا اس میں راز صحابہ کا عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ ان کا یہ تھا کہ کل جو جھنڈا، کل جو فتح ہونی ہے او لڑن آڑے دی لڑائی دے سرے تے نہیں ہونی، او نبی دے جھنڈے دے سرے سے ہو جائے۔ جن نبی جھنڈا عطا کر چھڑنے ہمیں دوویں لتاں بھی دیاں وڈیاں ہوئیاں، اللہ اسے نہیں فتح عطا فرما چھڑنے۔
رات گزرتی ہے، ہر صحابی عقیدت میں دعائیں مانگ رہا ہے، ہر مانگنے والے کی عزت کو سلام ہے۔ صبح ہوئی، صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، صبح ہوئی، ہر صحابی اس طرف میں میری باری آئے گی، حضور مجھ پہ کرم کرے، کئی تیار ہو کے پہن کے تلواریں ہاتھ میں لے کے آگے، یا رسول اللہ دیکھیں ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہر کوئی جان لٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن حضور کی مقدس زبان سے نکلا این علی، علی کدھر ہے، علی کدھر ہے؟ اب جب حضور نے کہا نا این علی، علی کدھر ہے، تو بغیر کوئی وقت لگائے علی فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر۔ سرکار نے پوچھا علی کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ کرم ہے آپ کا، مہربانی ہے، اللہ کی عطا ہے، بس فشتقا عینیہ ہے۔ یا رسول اللہ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میری آنکھوں کو تکلیف ہے، آنکھوں میریوں میں کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس پریشانی کی وجہ سے میں پریشان ہوں، آپ کی خدمت میں تو حاضر ہوں، لیکن پریشانی مجھے ان آنکھوں کی تکلیف کی ہے، اور صرف اس گل دی تکلیف دی پریشانی نہیں، وہ پیڑ کیوں ہے؟ علی کہتے ہیں حضور پریشانی اس بات کی ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے مجھ سے لڑائی کا وہ رنگ نہیں ہو سکتا جو تیری محبت میں علی ہمیشہ دکھایا کرتا ہے۔ پیڑ دا روڑا نہیں، محمد دی عزت دا ہی روڑا ہوتا ہے، اکھاں دی خرابی دا بھی اس تو روڑا نہیں، بخراب نہیں، روڑا ہے بس ہونے ہاں جی میں اگے تیری ناتے میں لڑدا آسے ان میں تو پورے ٹلے نہ لڑیندہ نہیں، کرم فرماؤ، فشتقائنی، بخاری کے الفاظ، اکھاں دی شکایت کی تھی، یا رسول اللہ اکھیں ٹھیک نہیں ہیں، ہون سن نبی پاک دے لعاب دہن شریف، علی پاک حضور کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میری آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ آج کل کا ملہ کہتا ہے جی قرآن میں آیا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بندہ مریض ہو جائے تو اللہ شفا دیتا ہے، کیا ضرورت ہے کسی بندے کے پاس جا کے دم کرانے کی، کیا ضرورت ہے کسی بندے کی خدمت میں جا کے کہنے کی کہ میری آنکھی خراب نو سدھا اللہ ہل جاؤ، کوئی لوڑ نہیں کسے درویش دی، کسے ولی دی، میں بھی مندہ بنگی چرسی دی لوڑ کوئی نہیں، لفنگیاں دی لوڑ کوئی نہیں، پر محمد دے غلامہ دی ہر ویڑے لوڑ ہے، انہاں لفنٹران دی لوڑ کوئی نہیں جنہاں پیچھے سارے ٹرے ہو، اللہ دے رسول دے خاص تعلق آڑے دی ہر ویڑے لوڑ ہے۔ کیویں؟ مولا علی جنگ خیبر میں حضور کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ آنکھیں خراب ہیں، آج دا مولوی ایت پڑھ کے اتھے چبڑی جاندہ جی اللہ جے پیادہ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، پھر اللہ کی شکایت کرنی چاہی دیئے۔ تسی خود سوچو آج دا ملہ قرآن نو باڑا سمجھ دائے یا حسین دا بابا قرآن نو باڑا سمجھ دائے؟ علی نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، علی تو فرماتے ہیں کہ مجھے 7 ظاہری معنی ہوتے ہیں قرآن کے، 7 باطنی معنی ہوتے ہیں قرآن کے، اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے میں 7 ظاہری معنی بھی جانتا ہوں، قرآن کے 7 باطنی معنی بھی، جیڑا اتنا جاندہ ہو نیت کئی نہیں دسی، بے بندہ مریض ہوئے تے ادھے ادھے نہیں بہنا چاہیے، ادھو ہی شفا لینی چاہیے، نہیں بخاری پڑھ رہا ہوں، کمزور روایت نہیں، صحیح بخاری، مولا علی نے حضور کی بارگاہ میں جا کے شکایت کی، یا رسول اللہ آنکھیں خراب ہیں، آنکھیں خراب ہیں۔ علی کا شکایت کرنا قیامت تک یہ راستہ بتا گیا، علی سے بڑا خدا کو ماننے والا توحیدی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ محمد کی بارگاہ میں شکایت کر کے علی نے بتا دیا کہ جو رب کے ہو جاتے ہیں ان کی بارگاہ میں شکایت کرنا یہ غیر اللہ کی شکایت نہیں ہوتی، یہی تو اصل میں رب کی بارگاہ میں شکایت ہو رہی ہوتی۔
بھائی سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا عمار سارا جہان ایک طرف جا رہا اور علی ایک طرف جا رہا، سارا جہان ایک ہی منے منہ لگا ہوئے ہوتا تے علی دا دوجے منے منہ لگا ہوئے۔ حضور نے حضرت عمار نو فرمایا عمار جہان آڑے منے نہ جانے، جدے اکلا بھی علی پہ جاندہ ہویا او دے جانے۔ یا رسول اللہ جہان سارا دوجے منے تے کلا علی او دے بنے آدھے ہو جا۔ فرمایا اس واسطے کہ رب نے من اے وعدہ دیتا ہے کہ علی دے حوالے نال رب من گارنٹی دیتی ہے کہ علی یوم مع الحق والحق مع علی، جہان تے حق نو چھڑ سکدا ہے، اے ولیاں دا سلطان نہ حق نو چھڑ سکدا ہے نہ حق اس علی نو چھڑ سکدا ہے۔ اب جب حضور کہیں کہ سارا جہان ایک طرف ہو اور علی ایک طرف ہو تو جہان کے پیچھے نہ جانا۔ اگر جہان علی کے مخالف چل رہا ہو، علی دے نال تے ٹورے تے بشاک ٹورنا دینا، اگر جہان علی کے مخالف چل رہا ہو، علی دوسری سمت میں جا رہا ہو، حضور کہتے ہیں جہان اللہ نہ ویکھی نہ ویکھی باڑے ادھے ٹور گئے، ڈیر ادھے ٹور گئے نے کلا پہ آ جاندہ، فرمانا ایک کلا بھی جاوی ادھے پیچھے جاوی، کیوں جے حق کدے ناڑس حق انہیں کی پیا کردہ ہے علی، اکھی خراب ہوئیاں شکایت رسول کو، اکھی خراب ہوئیاں تے شکایت سونے نبی کوڑ تے علی موڑے راہ نہیں پیا بھی کھاندا بکمڑے ہو بھلی نہ پویا ہے دیندہ رابیے، پر علی نبی دے بوئے تو جا کے مانگ کے پیا دست ہے دیندہ بیاکل اطلاقی طور تے حقیقی طور تے رابیے، پر جن وی دیندہ ہے جدن وی دیندہ ہے جتنا وی دیندہ ہے یہ سے نبی دے بوئے تو عطا۔ چلو جی مولا علی نے تکلیف آئی، انہاں عرض کر دیتی یا رسول اللہ اکھی خراب نہ، ہن حضور نالو بڑا تے اللہ دی توحید دا رکھا اور کوئی نہیں، سرکار نالو بڑا کوئی رکھا ہو سکتا ہے توحید نو بچان آڑا، حضور نالو بڑا کوئی ہو سکتا ہے اللہ دے سبق پڑھان آڑا، حضور نالو بڑا کوئی ہو سکتا ہے نہیں، ممکن ہی نہیں، اللہ اور بنائے ہی کوئی نہیں، کو لبے تھے تانجے ہوئے کوئی، اللہ اور بنائے ہی کوئی نہیں۔ اب حضور سب سے بڑے توحیدی ہیں، جب علی نے شکایت کی اور عرض کی یا رسول اللہ کرم فرماؤ، تو حضور نو چاہی دا ہی نا علی نے اڑ دے، علی قرآن نہ پڑھیا، مریض ہو جائیے تو شفاعت او دین دے، ہائے ہائے حضور نو چاہی دا نا اڑ دے علی، علی تین کوئی نہیں پتا شفا اللہ دین دے، جا جا کے نفل پڑھ تو دے کوڑو شفا مانگ تے او مکے چو دا گھر رہی، جا اس کعبے کوڑ کھڑو کے جا کے شفا مانگ، کائنات دا کوئی ملہ ہی ہو جا فکرہ وکھاوے اسی سوچ نظریہ بدلن نو تیارا نہیں، علی منگن دی اخیر کیتی ہے، محمد کارے نہیں کیتے، محمد دین دی اخیر کیتے۔ حضور نہیں فرمایا جا جا کے نفل ماں پڑھ، جا جا کے طواف کر اللہ دے گھرے کوڑو مانگ، میں تے بندہ نرا ڈاکیاں اللہ دے سنے لے کے آئے ہوں، وہ میں تے نرا سنے آ دینا ہے اور میرے کوڑ کی ہے تو اکی ٹھیک کرانی ہے، نہیں تے جا جا کے اللہ کوڑو مانگ، نہیں علی آگ کے راہ بکھایا کہ منگنے آڑا بوا آئے، تے موڑ نبی کارا نہیں کیتا، نبی یہ نہیں آکھیا وہ نہیں تو ٹور جا موڑ یا میں دعا کرے ساں اللہ تو پوچھ ساں پتہ نہیں موڑ جے تینوں شفا دینی ہے یا کوئی نہ، یہ بھی نہیں آکھیا، یہ بھی تے آکھ سکتے ہیں میں دعا کرے نا والگل ہو جاسی اللہ منت کرنے ہیں عرضی کرنے ہیں، نہیں بخاری پہ پڑھنا، حضور فرمایا اگاؤ میرے نیڑے ہو، میرے پہلا سبق تے اتھو ہی لگیا کہ جتنا نبی دے نیڑے ہوندے جائیے اتنیاں مرضاں دور ہوندیاں، نبی دے نیڑے ہویاں مرضاں دور ہوندیاں،
تے نبی تو دور ہویا مرضاں بھرپور ہوندیاں نبی دے نیڑے ہو سو تے مرضاں دور ہو سن فرمایا نیڑے ہو مولا علی نیڑے ہوئے سرکار نے کی کیتا کوئی تویز نہیں لکھیا حضور حکمت بھی فرماندے ہیں طب نبی بڑا مضمون ہے بہت بڑا حضور نے نسخے بھی دسے تھوم دا علاج ابا جی بیان فرماندے ہوندے ہیں جس نو بلڈ پریشر ہوئے وہ تھوم دی توری کھاوے یہ حضور دا دسے ہوئے فرمان جناب ٹھیک ہو جاندے بہت سارے علاج حضور نے دسے طب بھی فرماندے ہیں نہ نبی پاک کوئی تویز لکھے نہ نبی پاک کوئی نسخہ دسے آیلین با ریڑ تے بیڑے رڑا لے تے فلانا سرما بڑھا لے نہ نبی پاک کوئی قطرے لکھ کے دیتے نہ نبی پاک کوئی ٹیکہ دسے آئے نہ نبی پاک کوئی گوڑی دسیے کچھ بھی نہیں نہ چویا فرمایا نیڑے ہوئے سرکار نے کی کیتا بخاری دے لفظ نے فبسقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ تو دم تے روڑے گتنا ہے رسول نے کیڑا بڑا راہ دس چھڑیا حضور نے نرا پھوک نہیں منہ چو کٹ کے ماریا بلکہ تھوک مبارک تھوک مبارک منہ مبارک چو کٹ کے علی دی اکھی تلا چھڑ لعاب دان شریف اکھی تلا چھڑیا ایتے بھی ڈیر سارے ڈیرن تو کسے براؤ دے منہ تے تھکی کھاں پھیری تیرے نام موکلے سی ہو سکنا میں ان مارا نہ تو میرا گزارا نہیں ہوتا یہ میرے منہ تے تھوک لا چھڑی منہ تے تھوک سکا برا بھی منہ تے تھوکے تے لڑائی تے دل کر دے تے نبی لوندا پہ آئے تے علی وڈیاں شوکاں نال لویندا حضور تھوک مبارک عطا پہ کر دیں تے علی وڈیاں شوکاں نال لویندے پہن کیوں علی نو وانڈے کہ اے جڑا سونا تھوک مبارک عطا پہ کردا ہے نا یہ بشری تھوک نہیں نری جیڑی عیب دا ذریعہ ہوئے یہ تیوں تھوکے جنہوں اللہ نے شفاواں تے عزتاں دا ذریعہ بڑھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک مبارک عطا کی تھی لعاب دہن عطا کیتا علی دی اکھاں تے مڑیا فبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اچھا ان ہر مرض دا کوئی ٹائم ہوندہ ہے ہر دوائی دا ٹائم ہوندہ ہے کوئی دوائی مہینے بعد شفا دیں دی ہے کوئی دوائی ہفتے بعد ڈاکٹر بھی دس دن با ہفتہ لے تے والگل ہو جاسی مہینہ لے والگل ہو جاسی دا دیڑے لے والگل ہو جاسی علی پاک تو نہ پوچھئے بھئی یہ دوائی دے کتنے دیڑے آن گل تے پوچھنے آئی ہے بھئی جڑی دوائی تو ان دئی ہے اتھو سرکار دے بوئے تو تھوک دی صورت ہے حضور دے لعاب دان شریف دی صورت ہے ترکھے تو ترکھی دوائی آج انگریزی دوائی آئی ہوئی تے ادھے ویچ بھی اصولی ٹائم کم از کم 5 دے ہوندہ ہے اینٹی بیوٹک سب تو تیز ترین چیز ہے 5 دیڑے نہ لویے تو دا بھی اثر پورا ہوندہ نہیں سب تو تیز ترین علاج آج کل اینٹی بیوٹک آئے ہوا ہے اس تو بڑا ترکھا علاج اور کوئی نہیں انگریزی دوائی جن صدنے حکیمہ دی تو مہینے لا چھڑ دی ہے تو جڑی ہومیو پیتھ تھکے ان تے بھی موجے آج کل ڈاکٹر ساجد ساڑھا ہوندہ کوئی نہیں سوموار نو ہوندہ ہے وہ ہوندہ تے انہوں ساس پہنا کیوں جو ہومیو پیتھ کی ڈاکٹر ہے یہ تے 6 مہینے لائندے رویت پتہ لگ دے کوئی نہیں بندہ ٹھیک ہوندہ پیا یگے ناڑوی خراب ہوندہ پیا ایڈی کو کمال دی دوائی ہومیو پیتھک 2-3 وچوں والنا باقی حالے ہی نہ لہذا کوئی دوائی 6 مہینے اثر کر دی کوئی دوائی 10 دیڑیں بعد اثر کر دی بڑی ترکھی دوائی انگریزی دوائی ہے یہ باہمیں اور جان ڈھیر سارے کار چھڑ دی ہے نار پر 5 دیڑے اینٹی بیوٹک دا بھی اصول ہے کہ 5 دیڑیں تو بعد دا اثر مکمل ہوندہ ہے آنکھ سونے علی کو پوچھلی دسو تو سمجھے دوائی کروائی آئی اکھان دی بیماری دسی آئے تو آن کتنے دیڑے بعد اثر ہویا تے کی اثر ہویا لے سون یہ حدیث تے فباریا کا اللہم یکون بہی وجون فی آئی باریا نہیں فباریا جدہ لغوی معنی بڑھ دیں با اجے اس تھوک دی تری خشک نہیں ہوئی کہ علی دیاں اکھاں پیڑو شفا یاب ہو گئی
اجے اس اکھ دی تھوک مبارک دی تری خشک نہیں ہوئی، اجے او دی جڑی سیجڑ ہوندی ہے او نہیں سکی کہ علی دی اکھ نو پیڑو شفا لب گئی، پتہ لگا تھوک تیری بھی ہے تے تھوک بندیاں دی بھی ہے، پر اللہ تھوک مبارک وچ اتنا فرق رکھیا ہے، تیری میری تھوک وچ بیماری رکھی ہے، آقا کریم دی تھوک مبارک ہے ہر بیماری دی شفا رکھی، ہر بیماری دی زلفاں چھلے چھلے جگ سارا سونا، پر میرے آقا تو اللہ کریم تہاڈی میری حاضری شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں جڑیاں گلاں کیتیاں انسان ہون دے ناتے ڈھیر ساریاں غلطیاں کیتیاں، حسین مالک معافیاں نصیب فرمائے۔ 2 منٹ دیتے جاندے جنہاں سنگیاں سنت نہیں ادا کیتی، مہربانی کرو سنتاں پڑھ